اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنة وفیہ اخرج منها او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار اور انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، محبوب کبریا، احمد مجتبی، رسول اکرم، نبی محترم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ ذوالجلال کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ جس رب کریم نے اپنے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق بخشی۔ یہ محض اس خالق کی توفیق سے ممکن ہوا، وگرنہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جس طرح رب تعالیٰ نے دنیا میں دنوں کو بنایا، راتوں کو بنایا، تمام راتوں میں سے فضیلت والی رات شب قدر کو قرار دیا، اسی طرح دن بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، تمام دنوں میں فضیلت والا دن جمعہ کو قرار دیا کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ بھی بیان کی۔ کہا فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اسی دن میں جنت میں داخل کیا جائے گا انسانوں کو، اور یہی دن ہے فیہ خلق آدم، آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت میں ڈالا گیا، داخل کیا گیا۔ اور پھر جمعے کا ہی دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو جمعے کا دن فضیلت والا دن ہے۔ اب یہ ہے کہ فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں جمعہ کے، ہمارے سامنے فضائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم جمعہ کا لحاظ اس طرح کرتے ہیں جس طرح لحاظ کرنے کا حق ہے؟ اللہ رب العزت نے جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے ایک پوری سورت قرآن پاک میں سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی 4 صفتیں شروع میں بیان کی گئی۔ مالک القدوس العزیز الحکیم، قدوس ہے، عزیز ہے، حکمت والا ہے، اور اسی طرح وہ بادشاہ ہے، ساری سلطنت اسی کے تحت ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا گیا کہ بعثت کے مقاصد کیا ہیں، اور آگے آخر میں جا کے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 9 سے اللہ رب العزت نے جمعہ کے بارے میں گفتگو کی، جس کے لیے ہم سب آج حاضر ہوئے، نماز جمعہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان دی جائے نا، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے بوجھتے ہو، سمجھ بوجھ ہے نا، تو جمعہ کے دن کرنا یہ ہے
کہ جب جمعہ کی آذان ہو جائے تو تم نے اپنی بے شرع کو چھوڑ دینا ہے اور تم نے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو نا، فَانْتَشِرُوا، تو منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کاج جو جمعہ سے پہلے کر رہے تھے ویسے کرنا شروع کر دو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آگے ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، أَوْ لَهْوًا انفضوا، یا لہو و لعب کو، تو اس کی طرف وہ پھیل گئے، دوڑ پڑے، جپٹ پڑے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے چھوڑا۔ قل، فرما دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے نزدیک یہ لہو و لعب و تجارت جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ کہہ دیجئے ما عند اللہ، نہیں ہے اللہ کے ہاں خیر لہو و لعب میں اور اس وقت مال تجارت کے حصول میں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ جو آیت میں نے سورہ جمعہ کی پڑھی نا جی، اس کا میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کہ اس وقت واقعہ کیا ہوا تھا، کیا مسئلہ پیش آیا تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ واقعہ کیا تھا جب یہ اللہ کا حکم نازل ہوا؟ تو ہوا یہ، روایات میں آتا ہے کہ وحیہ بن خلیفہ ایک بندہ تھا۔ یہ واقعہ ابتدائے اسلام کا ہے، یعنی آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے اس وقت کا، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ابتدائی اسلام نے 10-12 سال ہو گئے تھے آپ علیہ السلام کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے۔ غلہ لے کے آیا مدینہ اور مکہ شریف میں، خاص طور پر مکہ میں صورتحال یہ تھی کہ ادھر گندم، اناج، غلہ جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا، لوگ غلہ باہر سے خریدتے تھے اور گزر اوقات اسی پر تھی۔ ادھر سے کھجوریں مکہ سے جاتی تھیں، مدینہ سے، مکہ سے وہ بھی نہیں۔ تو ایک قافلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہلے پڑھی جاتی تھی اور خطبہ جو تھا جمعے کا وہ بعد میں ہوتا تھا۔ نماز جمعہ کی پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ادھر اعلان ہو گیا، ڈھول بجنا شروع ہو گیا کہ بھئی قافلہ پہنچ گیا ہے، جس نے غلہ خریدنا ہے خرید لو۔ اب اس کو یوں سمجھیں، شہروں میں جب آٹے کا فقدان ہوتا ہے یا آٹا بازار سے غائب کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر آپ اور میں دیکھتے ہیں ایک ٹرک آتا ہے اور اس کے پیچھے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ جو شہر کے ساتھ جن بھائیوں کا واسطہ ہے نا وہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے گاؤں میں تو ہر ایک کے گھر میں گندم اور اناج وافر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ان لوگوں کے یہاں بھی تھا کہ غلہ آیا، اترا، ڈھول بجا، اللہ کے رسول خطبہ کے لیے کھڑے تھے اور جتنے سامنے بندے بیٹھے تھے سارے نکل گئے۔ انہوں نے سمجھا یہ کہ نماز تو لی ہے پڑھ، خطبہ سننا جو ہے وہ فرض یا واجب کے درجے میں ہو سکتا ہے نہیں ہے، اگر ہم لیٹ ہو گئے تو بچے ہمارے جو ہے نا ان کے لیے اناج ہم خرید نہیں سکیں گے۔ چنانچہ صرف 12 بندے رہ گئے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے، باقی سارے کے سارے نکل گئے۔
تب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ لہو و لعب، ڈھول کا بجنا اور تجارت کا مال خریدنا، اس میں خیر نہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو یہ تمہارا رزق ہے، اگر تمہیں ملے گا تو پھر تمہاری زندگی اس سے گزرے گی، اور اگر نہ ملا کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو فرمایا یاد رکھو اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے نا، یہ میری دکان مجھے رزق دے رہی ہے، میری زمین مجھے رزق دے رہی ہے، تو یہ رزق کے ذریعے ہیں، رزق اللہ چاہے تو ان سے نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر دکان پہ لاکھوں لگایا، اللہ نہ چاہے تو چلے گی نہیں۔ آپ نے لاکھوں روپے لگا کے اپنی زمین کی بجائی کی، بوائی کی، اس میں پورا جتنا بھی زرعی طور پہ آپ کر سکتے ہیں کیا، اللہ کی طرف سے موسم ایسا ہوا کہ کچھ نہ ہوا، نقصان ہو گیا۔ تو پتہ چلا، اللہ نے کہا نا، جب صحابہ دوڑ گئے تھے نا سارے وہ لینے کے لیے، تجارت کے لیے، اس سامان کو لینے کے لیے، اناج کو لینے کے لیے، تو اللہ نے آخر فرمایا واللہ خیر الرازقین، یعنی یہ رزق نہیں ہے، رزق دینے والا میں ہوں، اللہ رزق دینے والا ہے۔ تو اگر ہمارے یہ نقشے جو رزق کے اللہ سے نہیں مانگتے، ہمارا یہ ہوتا ہے یہ نہ دوڑ لو، چھتی چھتی کر لو، پھر پتہ نہیں کی ہو جانا۔ اس کے لیے ہم نماز بھی چھوڑتے ہیں، ذکر اذکار بھی چھوڑتے ہیں، فرائض اور واجبات چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے کہ اگر ٹائم سے نہ کام کیتا تو اسی پیچھے رہ جانا ہے۔ اللہ فرماتے ایسے نہیں ہے بھائی، رزق میرے ہاتھ میں، اللہ کے جو حکم ہے پورے کرو، باقی اپنے کام بھی ٹائم پہ کرو، لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے کام نہ کرو۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ رزق دینے والا ہے، تمہارے نقشے، تمہاری دکان، تمہاری جائیداد، تمہاری تجارت، تمہاری زمین وہ رزق دینے والی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعد میں جب آیات نازل ہوئیں، صحابہ بڑے روئے، شرمندہ ہوئے، صحابہ کو پتہ چلا، تو اللہ رب العزت نے بعض کام جو صحابہ سے کروائے ہیں نا جی، وہ ہمیں دین سمجھانے کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے نا ان کو دین کا صحیح پتہ چل جائے اور حکم پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بعض جو لغزشیں ہوئیں، بعض جو تھوڑی تقصیرات ہوئیں، ان کی وجہ یہی ہے تاکہ دین مکمل ہو جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یعنی اس کو آسان طور پہ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک صحابی جن سے زنا کا ارتکاب ہوا تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے نا، مجھے پاک کر دو۔ وہ کس لیے؟ علماء نے کہا اس لیے تاکہ دین مکمل ہو جائے، پتہ چل جائے آنے والے لوگوں کو کہ جو یہ کرے گا اس کی سزا یہ ہے، اس لیے یہ کام۔ تو یہ وہ خطبہ سے اٹھ کر جو گئے تاکہ آئندہ امت کو پتہ چل جائے خطبہ کی اہمیت کیا ہے، اور پتہ چل جائے دنیا کے نقشوں میں رزق نہیں ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، اس لیے ہوا۔ چنانچہ اور کہا گیا نماز پڑھ کے نا جاؤ اپنا رزق کماؤ، خوب کماؤ، اللہ رب العزت تمہیں اس میں برکت دے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عراق بن مالک، وہ نماز پڑھ کے نکلتے تھے، اور جو تھی نا وہ مسجد نبوی کی سیڑھیاں، ان پہ کھڑے ہو کے، دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ تو نے بلایا نا جمعے کے لیے، اللہ کہتا ہے نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نا تو مسجد آ جایا کرو۔ یا ربا آپ نے ہمیں مسجد بلایا، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ گئے، تیری فرض نماز ہم نے پڑھی، اور ہم جیسے تو نے حکم دیا ہے ہم مسجد سے اب باہر آ گئے، تو اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما، کیونکہ تو خیر الرازقین ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جمعے کا اہتمام کرتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس طرح دعا پڑھ کے نکلتا ہے،
تو اس کے رزق میں 70 حصے اضافہ کے ساتھ اس کو رزق ملتا ہے، جو اس طرح کرتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، یہ اہتمام کرتا ہے۔ اچھا جی، اذان جمعہ کا پس منظر کیا ہے کہ جمعہ کے دن جو اذان دی جاتی ہے اس کی ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ تو جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی۔ منبر پر اللہ کے رسول جلوہ فروز ہوتے تھے، ایک اللہ کے رسول کا صحابی سامنے کھڑا ہوتا تھا، اذان دیتا تھا اور اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہ طریقہ کار تھا۔ بعد میں جب مسلمان بہت زیادہ ہو گئے اور سب تک آواز نہیں پہنچتی تھی، سپیکر تو تھے نہیں، تو حضرت عثمان نے 2 اذانوں کا رواج کیا۔ اس کو بدعت نہیں کہتے، کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، اس کو لازم پکڑو، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، تو حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے، انہوں نے ایسا کیا۔ ایک مکان تھا جس مکان کو زورا جگہ کہا گیا، زورا، اس جگہ پر ایک صحابی جاتا اور جا کے کھڑا ہو کے نا، جس کو پہلی اذان ہم کہتے ہیں، وہ نہ اذان دیتا، اور پہلے نا ایک منار بنایا جاتا تھا اونچا، اور منار کے چاروں طرف کھڑکیاں رکھی جاتی تھی، ایک طرف منہ کر کے نا اللہ اکبر 4 دفعہ کہتا تھا مؤذن، پھر جاتا تھا دائیں طرف کھڑکی میں، ادھر جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، پھر بائیں جانب جاتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا، پھر پیچھے کی طرف جاتا، اللہ اکبر اللہ، پھر اذان کو پہلی جگہ پہ آ کے ختم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چاہے چاروں طرف پتہ چل جائے کہ اذان ہو رہی ہے، ٹائم ہو گیا۔ تو اب تو ضرورت نہیں ہے نا جی، اب تو ہو گیا سپیکر، تو اب تو آپ ایک طرف کھڑے ہو کے اذان پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ زورا مقام پر ایک صحابی جاتے، ایک صاحب جاتے، اذان دیتے حضرت عثمان کے زمانے میں، کیوں اذان انہوں نے شروع کی؟ تاکہ لوگ جو ہے نا وہ جلدی جمعہ کی تیاری کر لیں کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے، اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا بھئی دکانیں بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اپنے کاروبار چھوڑنے کا وقت ہو گیا، تاکہ ہر بندے تک آواز جو پہنچ گئی، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ کی اذان ہو گئی۔ اب یہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کہتے ہیں، جمعہ کا معنی ہے جمع سے، جمعہ جمع سے، اور اس وجہ سے اس کو جمعہ کہتے ہیں چونکہ سارے لوگ جو مختلف جگہ نماز پڑھتے ہیں ایک دن جمع ہو کے ایک نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے نا، اللہ رب العزت نے 6 دن میں زمین بنائی، آسمان بنایا 6 دن میں، اور جس دن یہ مکمل ہوا نا، یعنی جمع ہو گیا، لوگ اس میں جمع ہو گئے، لوگوں کے لیے سارا سامان مہیا ہو گیا، اس دن کو جمعہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کا نام رکھا گیا، جمعہ کا۔ اچھا جی، سب سے پہلے جمعہ کب ہوا؟ جمعہ کی تاریخ کیا ہے؟ تو اسلام کا پہلا جمعہ جو شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، تو اس وقت کچھ صحابہ نے حضرت ابو امامہ کے گھر جمع ہو کے نا جمع ہوئے، اور اس وقت حضرت اسد بن زرارہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو سب سے پہلا اسلام کا جمعہ جو ہوا نا جی، اس جگہ کا نام تھا عروبہ۔ عروبہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جمع ہوئے، اور حضرت اسد بن زرارہ نے نماز پڑھائی 2 رکعتیں، وہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے، پہلا جمعہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے نا مکہ سے، تو اللہ کے رسول نے قیام کیا تھا،
بنو سالم بن عوف کے بستی میں، جس کو قباء کی بستی کہا جاتا ہے، جہاں مسجد قباء ہے آج، اللہ کے رسول نے قیام کیا، پہلا قیام جو وہاں ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوئے اس جگہ سے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء سے سفر شروع کیا۔ جس دن سفر شروع کیا وہ دن تھا جمعرات کا۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پہنچے، قباء سے شروع کیا اور بنو سالم کی بستی میں پہنچے۔ قباء سے شروع کیا، بنو سالم کی بستی میں پہنچے، اور وہاں ایک وادی تھی، اس وادی میں اللہ کے رسول کو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ ہے پہلا جمعہ اسلام کا۔ اس سے پہلے صحابہ نے مدینہ میں پڑھا تھا، اللہ کے رسول نے جو پہلا جمعہ پڑھا، یہ بنو سالم کی بستی میں اللہ کے رسول پہنچے، وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے صحابہ کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ اب جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک فرشتہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جو بندہ پہلے آتا ہے نا اس کا اول نمبر لکھتا ہے، جو بعد میں آتا ہے 2 نمبر 3 نمبر اس کے بعد لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب امام خطبہ شروع کرتا ہے نا، خطبہ ہماری مراد خطبہ سے ویسے عربی والا خطبہ ہوتا ہے، جب خطبہ امام شروع کرتا ہے نا تو رجسٹر بند کر دیتا ہے۔ پھر کیوں؟ پھر فرشتے بھی جمعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ خطبہ سے پہلے پہلے آ جائیں، خطبہ سے پہلے تشریف لے آئیں۔ وہ فرشتہ جو درج کر رہا ہے نا، اس کے درج میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعہ کے دن لا یغتسل رجل، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کوئی آدمی غسل کرتا جمعہ کے دن، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور اپنی طاقت کے مطابق پوری طرح پاک صاف ہوتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ۔ اچھا چونکہ یہاں ذکر ہے، اچھا تیل بھی لگائے، تیل لگاتا ہے، او یمسو من طیب، وہ کیا کرتا ہے خوشبو بھی لگائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یخرج، پھر وہ جمعہ کے لیے نکلتا ہے، ولا یفرق بین اثنین، اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو پچھوں آ کے اگے نہیں آنے کی کوشش کرتا، اگر آگے صفے میں جگہ نہیں ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر ثم یصلی، نماز پڑھتا ہے، ثم ینصت، چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اذا تکلم، اچھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امام کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کی خاموشی سے گفتگو سنتا ہے، تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جمعہ دن غسل کرنا ہے، غسل کر کے پھر اچھی طرح پاک صاف ہونا ہے، پھر تیل بھی لانا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تیل لگانا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور ایک اللہ کے رسول کی سنت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول رات کو سوتے وقت 3 سلائی سرما لگاتے تھے۔ ایک سلائی بندہ سرمے کی لگا لے نا، 2 سلائی ایسا ہی پھیر لی، یہ بھی سنت ہے، اور رات کو لگاتے تھے اللہ کے رسول۔ تیل لگانا جمعے والے دن، اور آگے لفظ ہے خوشبو بھی لگائے، تو خوشبو بھی تھوڑی بہت اپنی استطاعت کے مطابق رکھنی چاہیے۔ جمعے تو لگا لے نا، کس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنت اللہ کے رسول کی۔ پھر جمعہ کے لیے مسجد میں آئے تو مسجد میں آ کے اگر اگلی صف میں جگہ ہے تو آگے بیٹھے، نہیں ہے تو جہاں جگہ ملتی ہے ادھر بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ آیا صحابی، پیچھے سے آگے سر پھلانگ کے آگے آ گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے لغو کام کیا، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ تو پچھوں آ کے آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے فرشتوں نے اس کا نام رجسٹر پہ لکھ دیا پہلے. تو اگر میں اور آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں نا پہلوں میں، تو میرے بھائیو آؤ پہلے. جس طرح 5-7 بندے پہلے آئے تھے نا، تو ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، وہ آ کے نماز سنتیں پڑھی، انہوں نے سنتیں پڑھ کے خاموش بیٹھے رہے حتیٰ کہ امام کا خطبہ بھی سنا. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ آئندہ جمعے تک ان کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. جتنے گناہ ہوئے، تو جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے تم گھر سے نکلو تو تمہارے آداب بیان کر دیے گئے کہ یہ ہونا چاہیے، یعنی غسل بھی کرنا، تیل بھی لگانا، خوشبو بھی لگانا، اور آ کے چپ کر کے بیٹھنا. اسی طرح جمعہ کا حکم کیا ہے؟ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ ہر عاقل پر، بالغ پر، جو بیمار نہ ہو، صحت مند پر جمعہ مسجد میں پڑھنا فرض ہے. ہر عاقل بالغ پر، ہر پر. وہ میں کہتا رہتا ہوں نا، یہ نہیں ہے بھائی جلدی کر لو، ابے نے جمعہ پڑھنا ہے، باقی سارے کام کر دے رہو، ابا جی نے جمعہ پڑھ بھیج دو. مسجد میں آنا، جمعہ پڑھنا سب پہ فرض ہے، کسی ایک پہ نہیں ہے باقی سارے کام پہ لگے رہے، سب پہ فرض ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن مسجد میں امام کے خطبہ سے پہلے آ کے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. صحیح مسلم میں. اور حضرت ابن عمر کا عمل نقل کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے. کس طرح؟ 6، 2 سنتیں، پھر پہلے 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں. روایات میں 2 سنتیں، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں اور 6 رکعتیں آیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ 6 پڑھ لے تو تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، یعنی 4 سنتے پڑھ لے اور 2 سنتے بعد میں پڑھ لے تو تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ 4 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا تو اس کو پڑھنی چاہیے، 4 اور 2 پڑھنی چاہیے. ابن عمر کے بارے میں ان کے شاگرد نے کہا کہ وہ اکثر پڑھتے تھے، میں نے بہت مرتبہ ان کو دیکھا کہ وہ 6 ہی رکعتیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جس بندے نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا، پھر اس نے غور سے امام کا خطبہ سنا اور چپ بھی رہا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے معاف کر دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ اس نے آ کے کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا. جب امام خطبہ دے نا، یہ بھی نہیں کہنا خاموش ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کہنا تھلے بہ جاؤ. آپس میں اس وقت نا کنکریاں رکھی ہوتی تھی صاف سیدھی کرنے کے لیے، کنکریوں کو بھی سیدھا نہیں کرنا. تو مطلب کیا ہے؟ خاموشی سے بالکل امام کی طرف دے کے خطبہ سننا. حکم یہ ہے خاموشی سے امام کی طرف دے کے خطبہ سننا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جو 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے نا، اللہ رب العزت اس کے دل پہ مور لگا دیتا. مور سمجھ دے نا، وہی ختم اللہ علی قلوبہم. پھر بندہ حق کے قریب نہیں جاتا. تو اس لیے میرے بھائیوں جمعہ نہیں چھوٹنا چاہیے. تو جمعہ سب کو پڑھنے چاہیے، جو عاقل بالغ ہے ان سب پہ جمعہ کی نماز فرض ہے، وہ مسجد میں آ کے نماز جمعہ ادا کریں. ایک روایت آپ نے سنی نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جڑے بندے گھراں چ نماز پڑھتے ہیں نا، میرا دل کردا ہے کہ میں نا ایک بندے نو نماز پڑھان واسطے اتنے مقرر کراں تے پھر میں جا کے انہاں بندیاں دے گھر ساڑ داں جڑے بندے گھر چ نماز پڑھ لیندے نے جان بوجھ کے، گھر چ نماز پڑھ لیندے نے جان بوجھ کے. کدی تے ہو جائے نا کدی تے جڑے بندے جان بوجھ کے انجی پڑھی جاندے نے، تے فرمایا انہاں دے میں گھر نہ ساڑ داں. اس طرح ہی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جڑے بندے گھر چ رہندے نے تے ادھر نماز جمعہ ہو جاندی ہے،
گھر چ رہندے نے نماز جمعہ ہو جاتی ہے، میرا دل کردا ہے کہ میں اپنی جگہ امام نو کھلاراں تے پھر جا کے انہاں دے گھر ساڑدا ہوں۔ بھئی اب ہم نے حدیث تو سن لی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، جمعہ نہ چھوٹے۔ آپ جہاں بھی ہیں نا، جہاں بھی آپ کو مسجد مل گئی ہے اور وہاں آپ جو ہے نا جمعہ ادا کریں۔ جمعہ کے دن ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنا ناشتہ واشتہ کریں، جو ضروری کام ہے کریں، 11 بجے کے بعد آپ جمعہ کی تیاری میں لگ گئے، 12 بجے کے بعد لگ جائیں۔ صاف کپڑے پہننا سنت ہے، غسل کرنا، اپنے ناخن تراشنا، یعنی پوری طہارت حاصل کرو، پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے وہ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مقدونیہ اور البانیہ کے سفر پہ میں تھا، وہاں تو دور دور مسجدیں، تو مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے 150 200 کلومیٹر سفر کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے مسلمان۔ تے ایتھوں حال ہے کہ اسی اس مسجد چ جمعہ لے گئے سن جی، تے ادھر دے جانا ادھر چھٹ گئے سن، ادھروں بندے کافی آن ڈے پے سن، ہوں اسی ادھر آ گئے ہیں نا، ادھروں بندے تھوڑے آندے ہیں۔ اسی چاہتے ہیں قریب ہے تے پڑھ لے، اصل میں بات یہ ہمارے ذہن میں اہمیت ہی نہیں، اصل ہے اہمیت دل میں آ جائے کہ کتنا بڑا کام ہے۔ پھر اس دن کو کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے، یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا، عیسائیوں نے اتوار کا دن چنا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن رکھا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، اور جب پھر قیامت آئے گی جمعہ کا دن ہوگا، اور جب پھر اللہ کے سامنے حاضری ہوگی جمعہ کا دن ہوگا، جب فیصلے ختم ہو کے جنت جہنم ہوگی پھر بھی جمعہ کا دن ہوگا، اس لیے مبارک دن رکھا ہے۔ اور ایک مجھے حدیث پاک ابھی یاد آئی، میرے ذہن میں آئی، ترمذی شریف میں ہے، وہ بھائی سامنے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن فوت ہو یا جمعہ کی رات کو فوت ہو، جمعہ کے دن فوت ہو یا جمعہ کی رات کو فوت ہو، اللہ رب العزت اس پر عذاب قبر میں آسانی فرماتے ہیں، عذاب قبر میں اس میں آسانی فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اور جمعہ کے لیے فضیلت کیا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ کہا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے نا، دوسرے جمعہ آنے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص نور عطا فرماتا ہے، خاص روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو خاص روشنی، خاص نور کا ایمان کا نور، یقین کا نور، اللہ رب العزت اس کو مزید اضافہ فرما دیتا ہے جو جمعہ کے دن کیا کرتا ہے، سورہ کہف پڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں یوں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی اپنے گھر میں، تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا اور یکا یک اس پہ بادل آ گئے، تاکہ عرض کہ رسول اللہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو یہ کام ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں سورۃ کہف پڑھا کرو، اس سے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن تو پھر کوشش کریں نا جی سورہ کہف پڑھنے کی، اور گھر میں پڑھیں تو نور لا نور ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں گھر میں بھی پڑھ لیں، وہ گھر والوں کو کہیں کہ آج بھائی جمعہ ہے سورہ کہف پڑھیں ضرور اپنے گھر میں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن، جمعہ دنوں کا سردار ہے، تم اس طرح کیا کرو جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے۔ درود پاک کی کئی فضیلتیں ہیں نا جی، اس میں سے آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ جو بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ 10 دفعہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے نا، ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پر اللہ رب العزت 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک حدیث میں ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک اور حدیث میں ہے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، ایک اور حدیث میں ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نہ صرف وہ جنت میں داخل ہوگا بلکہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو جمعہ والے دن کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے، سورہ کہف بھی پڑھنی ہے، جمعہ کے دن اہتمام کرنا ہے۔ میری ساری
تقریر کا خلاصہ یہ اہتمام کرنا ہے جمعہ پڑھنے کا تے سارے ہی جیاں نے جمعہ پڑھنا ہونا ہے، ایک نہیں کہ دو بندے پیڑیاں چ ایک نے جمعہ پڑھنا ہی بھائی، مسلمان سارے نے تے سارے تو جمعہ فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔